والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من أعاننا في طلب العلم ووالدينا ووالديهم والحاضرين والمسلمين جميعا. اما بعد، آج ہم نے انشاءاللہ تعالی مذہب مالکی کی جو معتبر کتابیں ہیں اس کے بارے میں پڑھنا ہے۔ مذہب مالکی ہم پڑھ چکے ہیں کہ 3 مراحل پہ گزر کے آیا ہے مذہب مالکی، بلکہ 4 مراحل پہ گزرا ہے مذہب مالکی۔ اچھا، یہ 3 مراحل جو ہیں جس پہ مذہب مالکی گزرا ہے، اس ہر مرحلے کی اپنی کتابیں ہیں، مشہور کتابیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے جو ہیں مرحلۃ التکوین، دوسرے نمبر پہ مرحلۃ التطور، اور تیسرے نمبر پہ مرحلۃ الاستقرار۔ تو مرحلۃ التکوین یعنی وہ زمانہ وہ مرحلہ جب مذہب مالکی بننے لگا، مذہب مالکی کے بننے کا زمانہ جب بن رہا تھا، تو یہ زمانہ امام مالک رحمہ اللہ کے تدریس سے شروع ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس میں امام مالک رحمہ اللہ نے اس زمانے میں موطا لکھی، الموطا۔ اس کے بعد جو ہیں ابن القاسم اور اسد ابن الفرات، اس دور کے جو ہیں اس مرحلے کے بڑے علماء امام مالک رحمہ اللہ، مالک ابن انس اور ابن القاسم، عبد الرحمن ابن القاسم اور اسد ابن الفرات اور ابن حبیب اور سحنون اور عتبی اور ابن المواز، یہ 7 علماء ہیں اس مرحلے کے۔ اچھا، اس مرحلے میں امام مالک رحمہ اللہ نے کتاب لکھی الموطا۔ اس کے بعد جو ہیں سحنون نے کتاب لکھی المدونہ، سحنون نے کتاب لکھی المدونہ۔ سحنون نے جو ہے یہ مدونہ کس سے لی؟ اسد ابن الفرات اور ابن القاسم سے، اسد ابن الفرات سے لی اور ابن القاسم کو پیش کی۔ ابن القاسم نے پھر تصحیحات کیے۔ تو اسد ابن الفرات کے شاگرد تھے یہ سحنون، اسد ابن الفرات سے انہوں نے یہ کتاب لی۔ اس کے بعد پھر یہ کتاب ابن القاسم کے پاس جا کے ان کو پیش کی۔ ابن القاسم نے کافی تبدیلیاں اس میں کی، حتیٰ کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کی نسبت اسد ابن الفرات کے طرف کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ ابن القاسم نے اس میں کافی اور مزید تغییرات کی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے الواضحہ فی السنن والفقہ، عبد الملک ابن حبیب السلمی، عبد الملک ابن حبیب السلمی، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے الواضحہ فی السنن والفقہ۔ اس کے بعد جو ہیں ابن المواز نے، محمد ابن ابراہیم، ابن المواز محمد ابن ابراہیم، انہوں نے کتاب لکھی، اس کتاب کو کہا جاتا ہے الموازیہ، الموازیہ۔ اور اسی طرح محمد ابن احمد العتبی، محمد ابن احمد العتبی، انہوں نے کتاب لکھی، کتاب کا نام رکھا المستخرجۃ من الاسمعہ، المستخرجۃ من الاسمعہ، جس کو کہا جاتا ہے العتبیہ۔ العتبیہ کا نام مکمل المستخرجۃ من الاسمعہ۔ تو موطا جو ہے یہ معتبر کتاب ہے مذہب مالکی کی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ معتبر کتاب جو ہے یہ مدونہ ہے، المدونہ۔ اس کے بعد مدونہ کے بعد جو ہیں معتبر کتاب الواضحہ ہیں، الواضحہ۔ اس کے بعد معتبر کتاب جو ہیں عتبیہ، اس کے بعد موازیہ۔ اور بعض علماء جو ہیں مثلا قابسی، امام قابسی جو ہیں، یہ موازیہ کو مدونہ سے بھی آگے مانتے ہیں۔ ہاں، اس کے بعد اس مرحلے کی جو کتاب ہے وہ ہے
المجموعہ لابن عبدوس، ابن عبدوس کی کتاب المجموعہ، محمد ابن ابراہیم ابن عبدوس، ابن المواز کا نام بھی محمد ابن ابراہیم ہے، اور ابن عبدوس کا نام بھی محمد ابن ابراہیم ابن عبدوس، ابن عبدوس۔ اس کے بعد جو ہیں اس کو یہ 5ویں نمبر پہ معتبر کتاب ہے مذہب مالکی میں۔ اس کے بعد جو ہیں المبسوط، مبسوط اسحاق، ابو اسحاق اسماعیل ابن اسحاق القاضی، ابو اسحاق اسماعیل ابن اسحاق القاضی، ان کی کتاب ہے المبسوط۔ یعنی مبسوط جو ہیں، دو مبسوط کے نام پہ کتابیں مذہب حنفی میں ہیں، ایک محمد ابن الحسن الشیبانی اور ایک سرخسی کی، ایک کتاب مذہب مالکی کے ہیں معتبر کتابوں میں سے۔ کس کی کتاب ہے؟ ابو اسحاق اسماعیل ابن اسحاق القاضی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہیں دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، مرحلۃ التطور۔ مذہب مالکی نے جب ترقی شروع کی، ان میں جو ہیں مرحلۃ التطور کے جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ ہیں ابن ابی زید القیروانی، ابن ابی زید القیروانی، اور قاضی عبد الوہاب، اور ابن یونس، اور ابن عبد البر اندلس میں، ابن عبد البر اندلس میں، اور باجی ابو الولید الباجی، یہ مغرب العربی میں اور پھر اندلس میں۔ اسی طرح اللخمی، اسی طرح ابن رشد الجد، جو کتاب ہم پڑھتے ہیں یہاں پہ، ابن رشد کی کتاب، ابن رشد الحفید کی کتاب ہے، نام کیا ہے اس کا؟ بدایۃ المجتہد و نہایت المقتصد۔ تو یہ ان کے دادا جی ہیں، جس سال یہ فوت ہوئے اسی سال وہ پیدا ہوئے ہیں۔ اچھا، اسی طرح جو ہیں اس مرحلے کے بڑے عالم ابو بکر الابہری، ابو بکر الابہری، اسی طرح ابن الجلاب۔ اچھا، تو سب سے پہلے جو ہیں ابن ابی زید القیروانی نے جو کتاب لکھی مختصر المدونہ، یہی مدونہ دیکھیں یہاں پہ، ہاں، اسی مدونہ کو مختصر کیا کس نے؟ ابن ابی زید القیروانی نے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک دوسری کتاب لکھی الرسالہ کے نام سے، ایک اور کتاب لکھی النوادر والزیادات کے نام سے، ایک اور کتاب انہوں نے لکھی النوادر والزیادات کے نام سے۔ اچھا، ابن ابی زید القیروانی کے بعد جتنے آنے والے لوگ ہیں انہوں نے اعتماد مختصر المدونہ اور نوادر والزیادات پہ کیا، سب کا اعتماد ان دو کتابوں پہ ہے۔ حتیٰ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں اگر ابن ابی زید القیروانی نہ ہوتے تو مذہب حنفی، مذہب مالکی ختم ہو جاتا۔ جس طرح مذہب حنبلی جو ہیں، اگر کہا جاتا ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اگر نہ ہوتے تو مذہب حنبلی نے ختم ہو جانا تھا، اسی طرح مذہب مالکی نے ختم ہو جانا تھا اگر یہ نہ ہوتے، اور اسی طرح خلیل نہ ہوتے۔ خلیل اگلے فترے میں آئیں گے، خلیل۔ اچھا، اس کے بعد جو ہیں القاضی عبد الوہاب ابن نصر، القاضی عبد الوہاب ابن نصر، انہوں نے کتاب لکھی التلقین، التلقین کے نام سے۔ اس کے بعد جو ہیں ابن یونس الجامع لمسائل المدونہ، اسی مدونہ سے اخذ کیا گیا۔ اس کے بعد ابن عبد البر جو ہیں انہوں نے التمہید لکھی، لیکن یہ کس سے؟ موطا سے، ہاں۔ اس کے بعد اسی طرح الاستذکار بھی الموطا سے، اسی طرح باجی نے، ابو الولید الباجی نے المنتقى فی شرح الموطا، موطا کی شرح، یہ تمہید بھی موطا کی شرح ہے، استذکار بھی اور منتقى بھی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہیں مدونہ کی ایک اور شرح ہے التبصرہ شرح المدونہ، یہ لخمی کی کتاب ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہیں العتبیہ کی شرح لکھی ابن رشد نے، ابن رشد الجد نے، البیان والتحصیل۔ مدونہ کی ایک شرح لکھی انہوں نے المقدمات الممہدات، المقدمات الممہدات۔ اچھا،
اسی طرح اس مرحلے کی کتاب ہیں الجامع لمسائل المدونة والأمہات، ابو بکر ابن یونس الصقلی نے لکھی، ابو بکر ابن یونس الصقلی، الجامع لمسائل المدونة والأمہات، یہ ہے ابن یونس الصقلی۔ اسی طرح تہذیب المدونہ والأمہات، ابو بکر ابن یونس الصقلی، یہ دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ جو ہیں۔ اچھا، تہذیب المدونہ خلف ابن سعید البراذعی، خلف ابن سعید البراذعی، براذعی۔ اس کے بعد المنتقى شرح الموطأ، تو میں نے بتایا آپ کو ابو الولید الباجی کی کتاب۔ اسی طرح ابن رشد الجد نے جو ہیں بہت ساری کتابیں لکھی، المقدمات الممہدات، فتاوی ابن رشد، اور البیان والتحصیل۔ اور اسی طرح امام المازری ابو عبداللہ محمد بن علی المازری، التعلیق علی المدونہ، شرح التلقین، یہ تلقین جو ہے اس کی شرح کی، شرح التلقین۔ اور فتاوی قاضی عیاض الیحصبی، قاضی عیاض جانتے ہیں آپ قاضی عیاض کو، جن کو عبداللہ ابن المبارک نے خط بھیجا تھا، یا عابد الحرمین والے، مسلم کی شرح بھی انہوں نے لکھی، بہت بڑے عالم تھے۔ ان کی کتاب ہے کتاب التنبیہات۔ عبداللہ ابن المبارک نے قاضی عیاض کو خط بھیجا تھا، الیحصبی، ہاں، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، وغیرہ وغیرہ۔ عقد الجواہر الثمینہ، یہ کتاب ہے ابو محمد عبداللہ بن نجم ابن شاس کی۔ اسی طرح الذخیرہ ابو العباس احمد بن ادریس القرافی کی، قرافی کی کتاب الذخیرہ، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد جو ہیں تیسرے مرحلے کی مرحلۃ الاستقرار، مرحلۃ الاستقرار کی کتاب جو ہیں، یہاں کے مرحلۃ الاستقرار کے جو بڑے علماء ہیں ابن الحاجب، القرافی، اور اسی طرح الخلیل اور الحطاب، الدردیر، النفراوی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہیں الجامع بین الامہات، یہ ابن حاجب کی کتاب ہے الجامع بین الامہات۔ اس نے کیا کیا، اس میں مدونہ، واضحہ، عتبیہ، موازیہ سب کو جمع کر کے انہوں نے ایک کتاب میں سب کو جمع کیا، یعنی اس کا خلاصہ جمع کیا 4 کتابوں کا، مدونہ، واضحہ، عتبیہ اور موازیہ، جامع الامہات ابن الحاجب۔ اس کو مختصر ابن الحاجب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد قرافی کی کتاب الذخیرہ، اس کے بعد الخلیل، خلیل نے اس کی شرح لکھی، التوضیح شرح جامع الامہات، شرح لکھی۔ پھر اس شرح کو مختصر کیا مختصر الخلیل، اور یہ مختصر الخلیل جو ہیں، خلیل کے بعد آنے والے سارے مذہب مالکی کی جو کتابیں ہیں اور مذہب مالکی کے علماء اسی پہ اعتماد کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ مالکیوں کو مالکی نہیں کہو بلکہ مالکیوں کو خلیلی کہو، یہ تو خلیلی ہیں، مالکی تو نہیں ہے، کیونکہ مذہب مالکی کی کئی اور کتابیں بھی ہیں اور ان کا اعتماد جو ہے کامل مکمل مختصر الخلیل پہ ہیں، تو لہٰذا یہ خلیلی ہیں، مالکی نہیں ہے۔ مغرب والے اہل المغرب جو ہیں خلیل، مختصر الخلیل پہ اعتماد کرتے ہیں مکمل، تو اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ خلیل مالکی نہیں ہے بلکہ خلیلی ہیں، آپ کو ابھی پتہ چلے گا۔ دیکھیں یہاں پہ پھر اس کے بعد جو ہیں التاج والاکلیل، مختصر الخلیل کی شرح، اسی طرح جو ہے مواہب الخلیل، مختصر الخلیل کی شرح، الشرح الکبیر، یہ دردیر کی، الشرح الکبیر للامام الدردیر، یہ مختصر الخلیل کی شرح، اسی طرح جو ہیں
منح الجلیل یہ بھی مختصر الخلیل کی شرح. پھر دردیر یہ الشرح الکبیر پہ پھر حاشیہ ہے حاشیۃ الدسوقی. اچھا الرسالہ ابن ابی زید القیروانی کی کتاب جو تھی اس کی شرح لکھی الفواکہ الدوانی، الفواکہ الدوانی النفراوی رحمہ اللہ نے. اچھا ابن ابی زید القیروانی، یعنی دیکھیں مذہب حنفی میں ہم نے کہا دو ائمہ ہیں جنہوں نے مذہب حنفی کو برقرار رکھا. وہ کون ہیں؟ ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم الانصاری اور محمد ابن الحسن الشیبانی. اسی طرح مذہب مالکی کے دو بڑے بڑے علماء ہیں، بلکہ تین بناؤ چلو. ایک جو ہیں سحنون جنہوں نے کتاب لکھی، اس کے بعد جو ہیں ابن ابی زید القیروانی نمبر ایک، نمبر دو خلیل. کہا جاتا ہے کہ اگر یہ دو ائمہ نہ ہوتے تو مذہب مالکی نے کب سے ختم ہو جانا تھا. اچھا ابن ابی زید القیروانی کی جو کتاب ہے ایک مشہور کتاب وہ کیا ہے؟ الرسالہ. الرسالہ کے نام سے دو کتابیں ہیں، ایک امام شافعی کی لیکن وہ اصول فقہ کی کتاب ہیں، اور یہ جو ہے یہ فقہ کی کتاب ہے. الرسالہ ابن ابی زید القیروانی، اس کے کافی شروحات ہیں. یہ امام قلشانی نے، اسی طرح احمد بن محمد نے شرح لکھی. اسی طرح جو ہیں کفایت الطالب الربانی علی رسالت ابن ابی زید القیروانی، الفواکہ الدوانی وغیرہ وغیرہ کافی شروحات ہیں اس کے. اچھا یہ مختصر الخلیل جو ہیں، یعنی 8ویں صدی کے بعد آج تک مالکی جتنے بھی آئیں مختصر الخلیل سے باہر نہیں نکلے. مکمل اعتماد مختصر الخلیل پہ ہیں، تو اس لیے ان کو جو ہیں خلیلیہ کہا جاتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ ان کو مالکیہ نہیں بلکہ خلیلیہ کہو. اچھا مختصر الخلیل کے جو ہیں کافی شروحات ہیں. شرح بہرام بن عبداللہ الدمیری، اسی طرح المنزع النبیل فی شرح مختصر الخلیل، اور اسی طرح غرناطی کی شرح، اسی طرح عبدری کی، ابن المواق کی وغیرہ وغیرہ. حاشیۃ الدسوقی الدسوقی علی الدردیر. اچھا یہ دردیر نے جو ہے مختصر الخلیل سے اخذ کیا، پھر دسوقی نے اس پہ حاشیہ چڑھایا، حاشیہ لکھی اس پہ، تو یہ بالواسطہ اس کی حاشیہ ہیں یہ مختصر الخلیل کی. اس کے بعد جو ہیں اہم مصطلحات المذہب، اہم مصطلحات جو ہیں مصطلحات الکتب. جب الام کہا جائے مذہب مالکی میں، الام تو اس سے مراد المدونہ ہے، سحنون کی کتاب المدونہ. سحنون اصلاً 3 بندوں کے مشترکہ کتاب ہے، 3 بندوں کی، لیکن سحنون نے کس سے اخذ کیا؟ اسد بن الفرات سے. اور پھر ہاں اچھا اس کے بعد جو ہیں الامہات جب کہا جائے تو الامہات سے مراد 4 کتابیں ہیں، المدونہ سحنون کی، الموازیہ یہ ہیں الموازیہ ابن المواز کی، العتبیہ عتبی کی، الواضحہ ابن حبیب کی. اس کے بعد جو ہیں جب الدواوین کہا جائے، الدواوین تو اس سے مراد یہ 4 کتابیں مدونہ، موازیہ، عتبیہ، واضحہ، اور ساتھ ساتھ المجموعہ لابن عبدوس، یہ 5ویں کتاب ہے. اس کے بعد المبسوط لاسماعیل القاضی. اچھا آپ کے ذہن میں ایک اشکال آیا یا نہیں کہ موطا کو کیوں نہیں گن رہے ہیں؟ پہلی کتاب مدونہ، دوسری کتاب موازیہ، عتبیہ، واضحہ، موطا کہاں ہے؟ اصلاً یہ کہتے ہیں کہ موطا جو ہے یہ
حدیث کی کتاب ہے۔ موطا جو ہے یہ موطا، اس کو اگر دیکھا جائے یہ فقہ کی بھی کتاب ہے، ایک ہی وقت میں حدیث کی بھی کتاب ہے، کیونکہ بعض ابواب اس میں اس طرح ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ باب رکھتے ہیں لیکن اس کے اندر احادیث نہیں ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ عمل جو ہے مدینہ والے یہ عمل کرتے تھے، یہ مثلا احادیث اس میں ہوتی نہیں ہیں، تو فقہ کی کتاب ہے، لیکن احادیث کو جب دیکھا جائے تو وہ حدیث کی کتاب ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہاں پہ انہوں نے یہ موطا ذکر نہیں کی۔ اچھا، الکتاب جب کہا جائے مذہب مالکی میں تو اس سے مراد المدونہ، ہاں، سے بھی مراد المدونہ اور الکتاب سے بھی مراد مدونہ۔ الاصل جب کہا جائے تو مختصر الخلیل، الاصل جب کہا جائے۔ اچھا، اس کے بعد اہم مصطلحات الاعلام، اعلام المذہب، جب کہا جائے مذہب مالکی میں الاخوان تو اس سے مراد مطرف اور ابن الماجشون ہے۔ الاخوان، ہاں، عبداللہ، ہاں، عبد الملک ابن الماجشون، یہ اخوان۔ اور جب اب الامام کہا جائے تو اس سے مراد ابو عبداللہ المازری، الامام جب کہا جائے، امام مالک مراد نہیں ہوتے ہیں، ابو عبداللہ المازری۔ اس کے بعد جب کہا جائے الاستاذ تو اس سے مراد ابو بکر الطرطوشی، 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 ابو بکر الطرطوشی، الطرطوشی۔ اس کے بعد جب کہا جائے الشیخ تو اس سے مراد ابن ابی زید القیروانی، ابن ابی زید القیروانی ہوتے۔ جب شیخان کہا جائے تو اس سے مراد ابن ابی زید القیروانی اور القابسی۔ جب قاضی کہا جائے تو قاضی سے مراد القاضی عبد الوہاب۔ القاضی کیا؟ ہاں ہاں، یہی ہے، عبد الوہاب ہے، القاضی عبد الوہاب۔ اچھا، ہاں، نہیں، عبد الوہاب مراد ہے، عبد الوہاب تھے وہاں پہ بھی۔ اچھا، قاضیان جب کہا جائے تثنیے کے ساتھ، ایک یہی عبد الوہاب اور دوسرے جو ہیں ابن القصار، ابن القصار۔ اور جب القضاة الثلاثہ کہا جائے تو یہ دو عبد الوہاب، ابن القصار اور ابو الولید الباجی، باجی بھی ساتھ مراد ہے۔ محمد جب کہا جائے تو محمد ابن المواز، محمدان جب کہا جائے تو محمد ابن المواز اور محمد ابن سحنون۔ اور جب محمدون کہا جائے تو اس سے مراد محمد ابن المواز، محمد ابن سحنون اور محمد ابن عبدوس اور محمد ابن عبد الحکم، یہ چار محمدون مراد ہیں۔ محمد جب کہا جائے ایک، ابن المواز، محمدان دو اور محمدون کے ساتھ، ہاں۔ القاضی عبد الوہاب، القاضی عبد الوہاب، یہ ہے القاضی عبد الوہاب، یہی ہے القاضی عبد الوہاب۔ تلقین، اچھا، کوئی سوال اشکال ہے؟ کسی نے کچھ پوچھنا ہو؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔